اس قوم کے ساتھ مذاق، عدالتوں میں مذاق جاری ہے، اسمبلیوں میں مذاق جاری ہے۔ ہم جب حق کی آواز بلند کرنے باہر نکلتے ہیں، سڑکوں پر نکلتے ہیں، جو ہمارا آئینی حق ہے، یاد رکھیے آئین کا آرٹیکل 15 یہ کہتا ہے کہ چلنا، رائٹ آف موومنٹ، ایک بنیادی انسانی حق ہے۔ ہمارے اسلاف نے ہماری آزادی، جو تحریک آزادی لڑی انگریز سے نجات کے لیے، وہ سڑکوں پر لڑی تھی۔ انگریز بھی یہ حق دیتا تھا جو آج کی فسطائیت زدہ حکومت ہمیں دینے کو تیار نہیں ہے۔ یہ ایک بنیادی حق ہے جو دنیا کی ہر قوم مانتی ہے، ہر وہ قوم، ہر وہ ملک جہاں آئین ہے، جہاں انسانی حقوق کی بات ہوتی ہے، وہاں مانا جاتا ہے کہ سڑک پر نکلنا ہر انسان کا ایک بنیادی حق ہے۔ اس حق کو یہاں جرم بنا دیا گیا۔ اسی طرح آواز بلند کرنا، اکیلے آواز بلند کرنا یا مل کر آواز بلند کرنا، یہ بھی ایک بنیادی انسانی حق ہے جو ہمارا آئین ہمیں دیتا ہے، جو انسانیت ہمیں دیتی ہے۔ آئین کا آرٹیکل 17، آئین کا آرٹیکل 19، آئین کا آرٹیکل 19 آپ سب کو یہ حق دیتا ہے کہ آپ بات کریں، آپ ہماری بات قوم تک پہنچائیں۔ آپ کو آج یہ حق استعمال کرنے کی وجہ سے ملزم بنا دیا جاتا ہے۔ وہ پیکا کا قانون ہو یا کوئی اور قانون ہو، کبھی کہا جاتا ہے کہ آپ نے بغاوت کر دی۔ تو آج صحافت پر جو قدغن ہے، آج سیاست پر جو قدغن ہے، وہ در حقیقت انسانیت پر قدغن ہے۔ بطور انسان ہمارا حق ہے کہ ہم ووٹ ڈالیں۔ جب ہمارے ووٹ کو چرایا جاتا ہے تو ہماری بطور انسان نفی کی جاتی ہے۔ اس ملک کے کروڑوں لوگوں کو، جن کے ووٹ کو آپ نے بے اثر کیا، زائل کیا، آپ نے ان کو یہ کہا کہ تم انسان نہیں ہو، تمہاری وقت نہیں ہے، تمہارے ووٹ کی وقت نہیں ہے، تمہارے وجود کی وقت نہیں ہے۔ تو اب یہ ایسے نہیں اس قوم کے ساتھ مذاق، عدالتوں میں مذاق جاری ہے، اسمبلیوں میں مذاق جاری ہے۔ ہم جب حق کی آواز بلند کرنے باہر نکلتے ہیں، سڑکوں پر نکلتے ہیں، جو ہمارا آئینی حق ہے، یاد رکھیے آئین کا آرٹیکل 15 یہ کہتا ہے کہ چلنا، رائٹ آف موومنٹ، ایک بنیادی انسانی حق ہے۔ ہمارے اسلاف نے ہماری آزادی، جو تحریک آزادی لڑی انگریز سے نجات کے لیے، وہ سڑکوں پر لڑی تھی۔ انگریز بھی یہ حق دیتا تھا جو آج کی فسطائیت زدہ حکومت ہمیں دینے کو تیار نہیں ہے۔ یہ ایک بنیادی حق ہے جو دنیا کی ہر قوم مانتی ہے، ہر وہ قوم، ہر وہ ملک جہاں آئین ہے، جہاں انسانی حقوق کی بات ہوتی ہے، وہاں مانا جاتا ہے کہ سڑک پر نکلنا ہر انسان کا ایک بنیادی حق ہے۔ اس حق کو یہاں جرم بنا دیا گیا۔ اسی طرح آواز بلند کرنا، اکیلے آواز بلند کرنا یا مل کر آواز بلند کرنا، یہ بھی ایک بنیادی انسانی حق ہے جو ہمارا آئین ہمیں دیتا ہے، جو انسانیت ہمیں دیتی ہے۔ آئین کا آرٹیکل 17، آئین کا آرٹیکل 19، آئین کا آرٹیکل 19 آپ سب کو یہ حق دیتا ہے کہ آپ بات کریں، آپ ہماری بات قوم تک پہنچائیں۔ آپ کو آج یہ حق استعمال کرنے کی وجہ سے ملزم بنا دیا جاتا ہے۔ وہ پیکا کا قانون ہو یا کوئی اور قانون ہو، کبھی کہا جاتا ہے کہ آپ نے بغاوت کر دی۔ تو آج صحافت پر جو قدغن ہے، آج سیاست پر جو قدغن ہے، وہ در حقیقت انسانیت پر قدغن ہے۔ بطور انسان ہمارا حق ہے کہ ہم ووٹ ڈالیں۔ جب ہمارے ووٹ کو چرایا جاتا ہے تو ہماری بطور انسان نفی کی جاتی ہے۔ اس ملک کے کروڑوں لوگوں کو، جن کے ووٹ کو آپ نے بے اثر کیا، زائل کیا، آپ نے ان کو یہ کہا کہ تم انسان نہیں ہو، تمہاری وقت نہیں ہے، تمہارے ووٹ کی وقت نہیں ہے، تمہارے وجود کی وقت نہیں ہے۔ تو اب یہ ایسے نہیں، تمام عدالتی ڈھانچہ مسمار ہو چکا ہے۔ اب ہم جاتے ہیں، کمرے ہیں، کچھ کمرے جن کے اوپر لکھا ہے عدالت، ہم وہاں چلے جاتے ہیں اور اپنی بات کرتے ہیں۔ ہمیں کوئی امید نہیں ہوتی کہ ہمیں انصاف ملے گا، لیکن یہ ایک اس جد و جہد کا حصہ ہے عدالت میں آواز بلند کرنا۔ اسی طرح سڑک پہ آواز بلند کرنا، سڑک پہ چلنا ہمارا حق ہے، اور یہ حق ہم لے کر رہیں گے۔ تو آپ سب سے گزارش ہے کہ ممبران اسمبلی کی توقیر کیجئے۔ میں اپنے عمران خان کی رہائی کی بات کرتے ہیں تو ہم اس ملک میں انسانیت کی رہائی کی بات کرتے ہیں، ہم عدالتوں کی رہائی کی بات کرتے ہیں، ہم انسانیت کی تعظیم کی بات کرتے ہیں۔ اگر اس ملک میں عدالتیں آزاد ہوں گی تو عمران خان آزاد ہوگا۔ اس ملک میں اگر ووٹ کو عزت ہوگی تو عمران خان وزیر اعظم ہوگا۔ تو یہ تمام عمل جو ہم نے جاری کیا ہوا ہے، جس میں ہم پوری قوم کو دعوت دیتے ہیں کہ وہ ہمارا ساتھ دے، یہ حقیقی آزادی کا عمل ہے۔ عمران خان کی رہائی میں ہم سب کی رہائی ہے۔ تو میں آپ کے توسط پوری قوم کو یہ بتاتا ہوں، یہ بیان کرتا ہوں، یہ عرض کرتا ہوں کہ ہم کھڑے ہیں اپنی جگہ۔ ہمیں بند کر دیا، پوری قوم کو یہ بتاتا ہوں، یہ بیان کرتا ہوں، یہ عرض کرتا ہوں کہ ہم کھڑے ہیں اپنی جگہ۔ ہمیں بند کر دیا جائے، ہم پر لاٹھیاں برسائی جائیں، ہمارے
ہمارے پیاروں کو ہراساں کیا جائے، ہمارے گھروں پر حملے کیے جائیں، ہم پیچھے ہٹنے والے نہیں ہیں۔ یہ سب کچھ ہم بھگت بیٹھے ہیں، تمام دوست یہاں کھڑے ہیں، یہ تمام مصیبتیں یہ جھیل بیٹھے ہیں۔ اس کے باوجود اگر یہ یہاں کھڑے ہیں تو اب یہ پیچھے ہٹنے والے نہیں ہیں۔ تو آپ کے ذریعے میں ایک بار پھر یہ گزارش کرتا ہوں پوری قوم سے کہ یہ تاریخ کا ایک انتہائی اہم موڑ ہے۔ شاید پاکستان کی تاریخ میں ایسا لمحہ پہلے نہیں آیا جب پوری قوم جاگ اٹھی ہے، پوری قوم متفق ہے کہ اس نے اپنی آزادی لینی ہے۔ پہلے بھی ظلم ہوا ہے، بہت ظلم ہوئے ہیں پارٹیوں پر۔ پاکستان کی تاریخ ہے، سن 50 کی دہائی ہو یا 80 کی دہائی ہو، بالکل ظلم ہوئے ہیں۔ لیکن ان دہائیوں میں ایک فرق تھا، اتنی بڑی تعداد میں نوجوان باہر نہیں تھے۔ نوجوانوں نے اپنی رائے کا 5 اگست کوئی آخری دن نہیں ہے۔ خان صاحب نے یہ کہا ہے کہ 5 اگست ایک نقطۂ عروج ہوگا اور اس کے بعد یہ عروج جاری رہے گا۔ قومیں اپنی آزادی کو ایک دن میں کسی ایک دوپہر میں حاصل نہیں کرتی، یہ ایک عمل ہوتا ہے جو جاری رہتا ہے اور قوم بالآخر سرخرو ہوتی ہے۔ پوری انسانی تاریخ اس بات کی گواہ ہے، وہ چند ہفتوں کی بات ہو یا چند مہینوں کی بات ہو، بالآخر فسطائیت نے، جھوٹ نے پاش ہونا ہوتا ہے۔ تو 5 اگست کو آپ دیکھیں گے یہ قوم کھڑی ہوگی، اپنی آواز بلند کرے گی، باہر بھی نکلے گی، لیکن 5 اگست کوئی آخری دن نہیں ہے اس جدوجہد کا، یہ جدوجہد جاری رہے گی۔ شنید ہے کہ شاید کوٹ لکھپت سے کوئی فیصلہ آج آئے، ضروری نہیں ہے، لیکن گمان ہے کہ وہاں آج کچھ ہمارے دوستوں کو، جن میں شاہ محمود قریشی صاحب شامل ہیں، ڈاکٹر یاسمین راشد شامل ہیں، عمر سرفراز چیمہ شامل ہیں، سینیٹر اعجاز چودھری شامل ہیں، عمر سرفراز چیمہ اور میاں محمود رشید شامل ہیں۔ تو یہ خیال کیا جا رہا ہے کہ شاید آج ان کے حوالے سے کوئی فیصلہ آئے۔ فیصلہ کیا آئے گا میں نہیں کہہ سکتا، لیکن جو شہادت عدالت میں پیش کی گئی ہے وہ اب پوری قوم کے سامنے ہے۔ یہ تمام مقدمہ 9 مئی کا، جس میں یہ الزام لگایا گیا کہ نقابرین نے کوئی سازش کی 9 مئی کے حوالے سے، وہ تمام معاملہ اب قوم کے سامنے ہے۔ کیا ثبوت، کیا گواہی ہے جو عدالت کے سامنے پیش کی گئی؟ ایک شخص کہتا ہے، ایک سپاہی، ایک پولیس کا نمائندہ، کہ میں چھپ کر کسی طرح زمان پارک میں داخل ہو گیا اور میں صوفے کے پیچھے چھپ کر بیٹھا ہوا تھا، وہاں سے میں نے سنا کہ ایک سازش تیار کی جا رہی ہے۔ تو یہ ہے حقیقت اس مقدمے کی۔ ایک اور ملازم پولیس کا کہتا ہے کہ چکری میں نے دیکھا خان صاحب چائے پی رہے ہیں تو میں میز کے نیچے جا کے چھپ کے بیٹھ گیا اور میں نے ان کی گفتگو سن لی۔ یہ ہے وہ شہادت، یہ ہے وہ گواہی جس کی بنیاد پہ اس پورے جھوٹے مقدمے کی عمارت کھڑی کی گئی۔ ہمیں کہا جاتا تھا کہ پتہ نہیں کون سی کوئی شہادت ہے جو پیش کر دی جائے گی، کسی کو وعدہ معاف گواہ بنایا جائے گا، پتہ نہیں کیا ہوگا، کوئی ایک بہت بڑا ایک انکشاف ہوگا۔ لیکن جب کھودا پہاڑ تو سامنے یہی کچھ نکلا، 2 سپاہی، 2 اہلکار، ایک صوفے کے پیچھے چھپا ہوا بظاہر اور ایک میز کے نیچے دبکا ہوا۔ یہ کل شہادت ہے عمران خان کے خلاف اور ہمارے اکابرین کے خلاف، شاہ محمود قریشی اور دیگر اسیران جو اس وقت کوٹ لکھپت جیل میں صرف اس بنیاد پر جیل میں ہیں کہ انہوں نے کوئی سازش کھڑی تھی 9 مئی کے حوالے ہیں۔ ان کے روبرو ان کی آراء سننے، ان کے گلے شکوے سننے، ان کے جو خیالات ہیں آئندہ کے لیے ملک کے حوالے سے، ہماری تحریک کے حوالے سے، تو سیر حاصل گفتگو ہوئی آج۔ یہ عوام کے منتخب کردہ نمائندے ہیں، یہ ذہانت کا، تجربے کا ذخیرہ ہیں۔ تو ہم خراج تحسین پیش کرتے ہیں پی ٹی آئی کے پنجاب اسمبلی کے ممبران کو، جس جواں مردی سے، جس ہمت سے انہوں نے پچھلے 1.5 سال فسطائیت کا مقابلہ کیا ہے، جس آگ اور خون کے دریا کو عبور کر کے یہ منتخب ہوئے ہیں، ان کو خراج تحسین ہم پیش کرتے ہیں۔ اور جیل میں عمران خان صاحب نے بھی بالخصوص پنجاب اسمبلی کے ممبران کے لیے اپنی تعریف کی ہے اور اپنے تعریفی کلمات جو ہیں وہ بھیجے ہیں۔ ان کا احتجاج کرنا جو ان کا آئینی اور قانونی حق ہے، انہوں نے بخوبی اس فرض کو سر انجام دیا ہے، اور جو ان کو ہمارے دوستوں کو 26 ارکان فرض کو سر انجام دیا ہے، اور جو ان کو ہمارے دوستوں کو 26 ارکان کو معطل کیا گیا، کہا گیا کہ ان کی ریفرنس بھیجی جائے گی الیکشن کمیشن میں، وہ معاملہ شروع دن سے بالکل غیر آئینی تھا، غیر قانونی تھا، اور وہ اب انشاءاللہ اپنے اختتام کو پہنچے گا۔ آئین اور قانون کے مطابق یہ ممبر بھی رہیں گے اور اپنی آواز بلند بھی کرتے رہیں گے۔ کوئی اس خام خیالی میں نہ رہے کہ ہمارے ممبران کسی خوف کے تحت، کسی دباؤ کے تحت
احتجاج کرنا بند کر دیں گے، کہ وہ حق بات نہیں کریں گے، وہ ہمیشہ سچ بولیں گے، وہ ہمیشہ جھوٹ کو آئینہ دکھائیں گے۔ اس وقت یہ پورا نظام جو ہے فارم 47 کی بنیاد پہ کھڑا ہے۔ ہمارے 100 سے زیادہ پنجاب اسمبلی کے ممبران، 100 کے قریب قومی اسمبلی کے ممبران کو محروم کیا گیا ہے قوم کی نمائندگی سے۔ جو لوگ الیکشن جیتے تھے ان کو فارم 47 کے ذریعے اسمبلیوں میں آنے سے روکا گیا ہے۔ اس کے باوجود ہمارے ممبران جو صحیح طریقے سے منتخب ہو کر اسمبلیوں میں آئے ہیں وہ حق ادا کر رہے ہیں نمائندگی کا، اور وہ لوگ جو جھوٹ کی بنیاد پر کھڑے ہیں، جو جھوٹ کی بنیاد پر، فریب کی بنیاد پر ان اسمبلیوں میں بیٹھے ہیں، ان کو ہر لمحہ ہم یہ یاد دلاتے رہیں گے کہ ان کا وجود جھوٹ پر مبنی ہے، فریب پر مبنی ہے۔ یہ ہم پیچھے اس سے ہٹائی گئی ہے کہ کچھ لوگوں نے جو یہ ایک معاملہ ہوا ہے، جو ڈراپ سین ہوا ہے ریفرنس کے حوالے سے ہمارے 26 ممبران کا، اس حوالے سے کچھ ہرزہ سرائی کی ہے۔ میں اس کی شدید مذمت کرتا ہوں۔ ہمارے ان ممبران نے کوئی ڈیل نہیں کی، قانون اور آئین کے مطابق ریفرنس نہیں بنتا تھا، اس لیے ریفرنس کو معطل کیا گیا یا ڈراپ کر دیا گیا ہے۔ یہ کہنا کہ کوئی ڈیل ہوئی ہے یا یہ پیچھے ہٹے ہیں اپنے موقف سے، بالکل غلط ہے۔ ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ آپ پہلے بھی دیکھ چکے ہیں، آئندہ بھی دیکھیں گے کہ جب موقع آئے گا یہ اپنی آواز بلند کریں گے، حق کے لیے اپنی آواز بلند کریں گے۔ یہ کہنا کہ کوئی معاملہ طے ہو گیا ہے بالکل غلط بیانی ہے اور ہم اس کو رد کرتے ہیں۔ آج کا دن تو آپ سب سے گزارش ہے کہ ممبران اسمبلی کی توقیر کیجئے۔ میں اپنے پارٹی کے تمام دوستوں سے کہتا ہوں کہ ہمارے ممبران بہت مشکل حالات میں حق کا نعرہ بلند کیے ہوئے ہیں، ان کی تعظیم کیجئے، ان کی تحقیر ہرگز نہ کیجئے۔ میں اپنی قوم سے یہ کہتا ہوں کہ آپ پر یہ فرض ہے، یہ صرف کوئی سیاسی کارکنان کا فرض نہیں ہے کہ وہ آواز بلند کریں، وہ سڑکوں پر چلیں۔ تبدیلی پوری قوم لاتی ہے۔ عمران خان آپ کی خاطر جیل میں بیٹھا ہے، پچھلے 2 سال سے سختیاں بھگت رہا ہے، جھیل رہا ہے۔ آج گرمی میں 20 گھنٹے اس کا پنکھا بند رکھا جاتا ہے۔ آج اس ماحول میں جو بندش کا ماحول ہے، کئی ہفتے اخبار اور ٹی وی اس کو میسر نہیں ہوتا۔ جب ہم ملتے ہیں، مجھے 15 ہفتوں سے ملنے نہیں دیا گیا۔ جب ان سے کوئی ملتا ہے، ان کی بہنیں ملتی ہیں، تو احساس ہوتا ہے کہ کس عزم سے ایک تاریخی جیل وہ کاٹ رہے ہیں۔ تاریخ یاد رکھے گی اس انسان کو کہ 2 سال اس کو کیا کچھ نہیں کہا گیا، کیا کچھ نہیں آفر کیا گیا کہ یہ مان جاؤ، یہ مان جاؤ، اپنی آواز بند کر دو، پیچھے ہٹ جاؤ۔ وہ پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں ہوا، اپنی آواز بند کرنے کو وہ تیار نہیں ہوا۔ یہ ہے جرم عمران خان کا، جس کی وجہ سے آج وہ جیل میں ہے۔ جب ہم عمران خان کی رہائی کی بات کرتے ہیں